ضروری نہیں کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ ہوگی. کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتی ہے بنا تکلیف دیے. ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدہ کرنے پر مجبور کرے. جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لے اس کے لیے کیا غم اور کیا خوشی. وہ دل اللہ کو خود ڈھونڈ ہی لیتا ہے. جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا. وہ واقف ہے ہر زخم سے. لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں. آپ کا اجر بہت قریب ہے. آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوگا. مایوس مت ہو. جو خدا حضرت زلیخا کو بڑھاپے سے جوان کر کے، نابینا سے آنکھوں کو نور کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے سکتا ہے، بے شک وہ آپ کو بھی آپ کا من پسند انسان دے سکتا ہے. بس اپنے اندر سچائی اور مخلصی رکھیں. دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزرتا ہی نہیں. کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے. صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں. صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے. صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے. اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتا ہے اور درد بھی گزر جاتے ہیں.